اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 کے ساتھ ہی سورہ یوسف کا رکوع نمبر 7 بھی شروع ہو جائے گا۔ تو 7ویں رکوع کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے حصے کرتے ہیں، اور وقف اور آیت کی علامت کو استعمال کرتے ہوئے اس آیت کے 3 حصے بنتے ہیں، جن میں پہلا حصہ ہے وَقَالَ الْمَلِكُ ائتونی بہ۔ اس کے الفاظ پہ بات کر لیں گے۔ واو حرف ہے، قال فعل ہے، الملک اسم ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے فعل آگے، جس کے 2 روٹ لیٹرز حمزہ اور تا آپ کو نظر آ رہے ہیں، تیسرا حرف نظر نہیں آ رہا، یہ اصل میں فعل امر جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور حمزہ تا یا مادہ اس کا ہے۔ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے اتا یا یاتی، اور پھر تبدیلی کے بعد اتا یاتی آنا کے معنی میں، لیکن جب یہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں لانا۔ تو یہاں پر یہ لانا کے معنی میں ہے، اس لیے کہ آگے آپ با کی پریپوزیشن جو ہے وہ ضمیر مجرور متصل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو فعل امر ہے، اس کو حمزہ وصل کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو یہ بنے گا جی ای تو، اور پھر جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو الملک تو استعمال کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محموز الفا میں جو قاعدہ استعمال ہوتا ہے کہ جب 2 حمزے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پہلا حمزہ حرکت والا ہوتا ہے اور دوسرا حمزہ ساکن ہوتا ہے، تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، پہلا آپ کو الف نظر آ رہا ہے، دوسرا حمزہ ہے، لیکن یہ جو پہلا الف ہے یہ اصل میں حمزۃ الوصل تھا، جس کی حرکت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، کیونکہ پیچھے الملک سے ہم ملا کر اسے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم اسے الگ سے پڑھنے کی کوشش کریں تو پہلا جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے، جو کہ حمزہ وصل تھا اور زیر حرکت کے ساتھ یہ ہوگا، کیونکہ اتا یاتی میں عین کلمہ مضارع کا جو ہے وہ زیر ہے، تو یہ بن جائے گا ای تو، اور پھر جب محموز کا قاعدہ اپلائی ہوگا تو 2 حمزوں کو جب ہم محموز کے قاعدے کے مطابق ای پڑھیں گے، اس وجہ سے کہ پہلا حمزہ زیر حرکت والا تھا اور دوسرا حمزہ ساکن تھا، تو دوسرے حمزے کو ہم نے پہلے حمزے کی حرکت زیر کے موافق حرف یا میں تبدیل کر دیا، تو یہ بن گیا جی ای۔ تو الگ سے اس کو ہم ای تو پڑھیں گے، لیکن پیچھے سے جب ملا کر پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل کی جب حرکت نہیں پڑھی جائے گی تو پھر دوسرے حمزے کو بھی یا میں تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل سا پوائنٹ تھا، میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بہرحال ای تو یہ فعل امر ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، حمزہ تا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور با کے ساتھ آتا ہے تو لانا کے معنی دیتا ہے۔ نون حرف ہے، نون وقایہ کہلاتا ہے، یا ضمیر منصوب متصل ہے، اور یہ یا متکلم کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ با حرف جر ہے، جس کے بعد ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور اس پہ کھڑی زیر آنے کی وجہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی، پہلے حصے کے الفاظ پہ ہم نے بات کر لی ہے، اب جو دوسرا حصہ ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے الفاظ پر بات کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ۔ اس میں ہم ایسا کریں گے کہ 2 حصے کر لیں گے اس بڑے حصے کے، اس لیے کہ مجھے ربی کا کے بعد جو ہے وہ فا عاطفہ نظر آ رہا ہے۔ تو پہلا حصہ جو ہے، جو کہ الی ربی کا تک ہوگا، وہاں تک جو الفاظ آتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سکرین پہ لکھا ہو دیکھ رہے ہیں، فا حرف ہے، لما بلو کلر میں لکھا گیا ہے، لہٰذا اس کو اسم قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ بات آپ کے علم میں اچھی طرح ہونی چاہیے کہ لما جو ہے یہ ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور مضارع کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تب یہ حرف ہوتا ہے، اور جب ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تب یہ اسم ہوتا ہے۔ اور یہ لما جو ہے یہ لما ہینیہ کہلاتا ہے،
اور ظرف کے معنی جو ہے دیتا ہے جس میں شرط کے معنی شامل ہوتے ہیں۔ جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جیم یا اور حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ہا ضمیر منصوب متصل آپ دیکھ رہے ہیں واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، الرسول اسم ہے اور یہاں پر الرسول جو ہے قاصد کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قال فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ارجع فعل امر ہے، را جیم عین مادہ، باب ضرب یضرب رجع یرجع لوٹنا کے معنی میں، الہ حرف جر ہے اور رب اسم ہے جس کے بعد ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے جو کہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ تو گویا جو پہلا حصہ تھا دوسرے حصے کا اس کے الفاظ پہ ہم نے بات کر لی ہے، اب ہم دوسرے حصے کے دوسرے حصے پر بات کرتے ہیں، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ۔ اس میں فا پھر حرف ہے، اگلا لفظ جو ہے جس میں آپ کو سین حمزہ اور لام مادے کے 3 حروف نظر آ رہے ہیں، اور یہ فعل امر ہے، اور فعل امر کا جو حمزہ الوصل ہے وہ یہاں پر لکھنے میں بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو سأل یسأل با فتح یفتح سے سوال کرنا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور اس سے فعل امر یہ بن جاتا ہے اسأل، اور اسأل فعل امر کو سل بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں سل بھی استعمال ہوا ہے اور اسأل بھی استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر اسأل استعمال ہوا ہے لیکن اسأل کا جو حمزہ الوصل ہے وہ لکھنے میں بھی نہیں آ رہا۔ اسأل فعل امر کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر جو کہ ضمیر منصوب متصل ہے وہ لگی ہوئی ہے، ما اسم ہے اور اس میں استفہام کے طور پہ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ بال کا لفظ جو ہے یہ اسم ذات ہے، لطف الرحمان خان صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کے ایک معنی ہے دل میں چھپی ہوئی بات، یعنی حقیقت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے معنی ہے اس کے ظاہری حالت یا حال، اور اس کے لیے آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 ہی کا دیا ہے۔ النسوہ جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے، اور امرأہ اس کے لیے جمع کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، امرأہ جس کی جمع نسوہ اور نساء دونوں طرح سے آتی ہے۔ اللاتی یہ اس میں موصول کا صیغہ ہے، جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللاتی جو ہے اس کی جمع ہے یہ اللاتی۔ قرآن مجید میں اللاتی کی 2 جمع استعمال ہوئی ہیں، ایک ہے اللاتی جو کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور دوسری ہے اللائی جو آپ کو سورہ مجادلہ کی اس آیت میں جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں نظر آ رہی ہے، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے قطعنا جو کہ فعل ماضی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، قاف طا اور عین روٹ لیٹرز ہیں، درمیان والے حرف شد ہے لہٰذا یہ باب تفعیل کا لفظ ہے۔ تو قطع یقطع تقطیعا کاٹنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ ایدیہ یہ ید کی جمع ہے، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اور ید کی جمع ایدن استعمال ہوتی ہے جو کہ اس میں منقوص ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں منقوص جو ہے وہ مرفوع اور مجرور فارم میں ایک ہی طرح لکھا اور پڑھا جاتا ہے، یعنی ایدن اس کی مرفوع فارم بھی ہوگی اور مجرور فارم بھی ہوگی، جبکہ منصوب فارم جو ہے وہ ایدین ہوگی۔ تو مرفوع اور مجرور فارم میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یا جو ہے وہ حذف ہو جاتی ہے، لیکن وہ یا جو ہے 2 صورتوں میں برقرار رہتی ہے، اس میں ہم نے تفصیل سے بات پچھلی آیات میں کر لی ہے، لیکن میں صرف ریوائز کر رہا ہوں۔ ان 2 صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ جب اس میں منقوص پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ یا جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، اور دوسری صورت ہوتی ہے جب اس میں منقوص مضاف بن رہا ہو۔ تو یہاں پر اس میں منقوص مضاف بن رہا ہے لہٰذا اس کی یا جو ہے وہ آپ برقرار دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ یا جو آپ کو زبر کے ساتھ نظر آ رہی ہے اگر یہ ساکن ہوتی تو پھر یہ لفظ جو ہے یا مرفوع ہوتا یا مجرور ہوتا، لیکن اس پہ آپ کو زبر نظر آ رہی ہے اس لیے یہ منصوب ہے، یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے۔ ایدیہ کے بعد ہنہ ضمیر مجرور متصل ہے جو کہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ یوں ہم نے دوسرے حصے کے الفاظ پر بھی بات کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے تیسرے حصے کی طرف جو کہ ایک مختصر سا جملہ ہے، اور وہ ہے ان ربی بکیدہن علیم۔ اس میں ان حرف ہے جو کہ حرف حروف مشبہ بالفعل ہے۔ رب اسم جو ہے یہ آپ کو زیر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اور اس پہ زیر آنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد یا متکلم جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے جو کہ ضمیر مجرور متصل ہے، اور یا متکلم کی طرف جب بھی کوئی اسم مضاف ہوتا ہے تو مضاف پر زیر ہی آتی ہے، مرفوع منصوب مجرور تینوں فارمز میں۔ تو یہاں پر رب کی زیر جو ہے وہ یا متکلم کی وجہ سے آئی ہوئی ہے،
یہ پوائنٹ آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ بی قیدی ہنہ میں با حرف جر ہے، قید کا لفظ جو ہے وہ اسم ہے اور مجرور استعمال ہوا ہے، جس کے بعد ہنہ کی ضمیر جو کہ اصل میں ہنہ تھی، پیچھے زیر ہونے کی وجہ سے ہنہ پڑھی اور لکھی گئی۔ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل، اور آخری لفظ جو ہے اس آیت کا وہ ہے علیم، جو کہ عین لام میم مادے سے استعمال ہوا ہے اور وزن اس کا ہے فعیل۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 50 کے تمام الفاظ پر ہم نے بات کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کی طرف، جو کہ شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ میں آپ مفتی سعید صاحب کی زبانی انشاءاللہ تعالی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں مفتی سعید صاحب کو کہ وہ آیت نمبر 50 کے تحت شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کو بیان کریں۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 50۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت میں آنے والے کلمہ الرسول کے ضمن میں عبارت ہے الرسول المرسل جمع رسل، وهو هنا بمعناه اللغوی ای المرسل من قبل الملک۔ اس عبارت میں الرسول کا معنی بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے المرسل یعنی بھیجا ہوا شخص، اور الرسول کی جمع ہے رسل بروزن فعل۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آیت میں کلمہ الرسول اصطلاحی معنی میں نہیں، یعنی اللہ کے رسول کے معنی میں نہیں، بلکہ یہاں یہ اپنے لغوی معنی میں ہے، اور مراد ہے المرسل من قبل الملک، بادشاہ کی طرف سے بھیجا ہوا شخص۔ آیت گرامی میں آنے والے کلمہ بال کے ضمن میں عبارت ہے البال الحال، یقال ما بال فلان، قال تعالی فما بال القرون الاولی۔ البال کا معنی بتایا جا رہا ہے الحال، حالت، کیفیت، واقعہ، قصہ۔ چنانچہ کہا جاتا ہے ما بال فلان کہ فلاں شخص کی کیا حالت اور کیفیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے فما بال القرون الاولی کہ پہلی قوموں، پہلی نسلوں کی کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے، کیا قصہ ہے۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت میں آنے والے جملہ ائتونی کی مناسبت سے عبارت ہے ائتونی، الامر من اتا یاتی ایتی، اصلہ ائتی، مثل ارمی و امشی، ابدلت الحمزة الثانیة فی ائتی یاء لسکونها وکسر الحمزة الأولى ائتی، ومعلوم انه اذا اجتمع فی کلمة حمزتان اولاهما متحرکة والاخرى ساکنة وجب ابدال الثانیة مدة تجانس حرکة الأولى، نحو أأمن آمن، أؤمن أومن، إئمان إيمان۔ وفي وأتي وفأتي تعود الحمزة الثانية لزوال الأولى، وكذلك في قوله تعالى وقال الملك ائتوني به، أتى بكذا أي أحضره، وهذه باء التعدية تقول أتيت بالكتاب ولم آت بالدفتر، وكذلك ذهب بكذا أي أخذه، تقول ذهبت بالمريض إلى الطبيب، قال تعالى فلما ذهبوا به۔ اس عبارت میں ایک تو یہ بتانا مقصود ہے کہ ائتونی میں ائتو فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ عطا یاتی سے بنا ہے، اور اس کو ایتی اگر پڑھیں تو اس کی اصل بھی ائتی ہوگی، ارمی اور امشی کی طرح۔ اب یہاں ائتی سے ایتی کیسے بنا، تو اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ائتی کے دوسرے حمزے کو یا سے بدل دیا گیا، اس لیے کہ یہ دوسرا حمزہ ساکن ہے جبکہ پہلا حمزہ مکسور ہے، اور اے سے ای بن گیا۔ ومعلوم انہ اذا اجتمع سے اسی حوالے سے صرفی قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات صرفی قاعدے کے طور پر معلوم و معروف ہے کہ اذا اجتمع فی کلمۃ حمزتان، جب ایک کلمہ میں دو ایسے حمزے جمع ہو جائیں، اولاہما متحرکہ کہ جن میں سے پہلا متحرک ہو، والاخری ساکنہ اور دوسرا حمزہ ساکن ہو،
وجب ابدال الثانیتی مدتن تجانس حرکت الاولی، دوسرے حمزے کو ایسے مدہ میں بدلنا واجب ہے جو پہلے حمزہ کی حرکت کے مجانس ہو، ہم جنس ہو۔ یہاں پہلے مدہ اور لین کی اصطلاح کو سمجھنا چاہیے کہ اگر واو سے پہلے زبر ہو، یا سے پہلے زبر ہو، جبکہ زبر یا کے مناسب اور مجانس حرکت بھی نہیں اور واو کے مجانس اور مناسب حرکت بھی نہیں، تو او اور ای، تو یا سے پہلے اس کے ہم جنس حرکت کی بجائے مخالف حرکت یعنی زبر ہو، اور اسی طرح واو سے پہلے اس کے ہم جنس حرکت کی بجائے زبر ہو، تو ایسے یا اور ایسے واو کو یا لین اور واو لین کہا جاتا ہے۔ جبکہ اگر الف واو یا سے پہلے ان کے ہم جنس حرکتیں ہوں، الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر، آ، او، ای، تو ایسے الف کو الف مدہ، واو کو واو مدہ اور یا کو یا مدہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ ضابطہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ایسے دو حمزے ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں کہ پہلا متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو ایسے مدہ میں بدلنا واجب ہے جو پہلے حمزہ کی حرکت کے ہم جنس ہو۔ تو یہاں اِتی میں دوسرا حمزہ یہ ساکن ہے جبکہ پہلا حمزہ مکسورہ ہے، تو پہلے حمزہ کی حرکت یعنی کسرہ کے مناسب یا ہے، لہٰذا اس دوسرے حمزہ کو یا میں بدل دیا تو اِتی سے ایتی ہو گیا۔ اب یہاں تینوں مثالیں ذکر کی جا رہی ہیں، چنانچہ اَمانہ سے آمانہ کہ اَمانہ میں دوسرا حمزہ ساکنہ جبکہ پہلا حمزہ مفتوحہ ہے، تو دوسرے حمزہ کو الف سے بدلتے ہوئے اَمانہ سے بنایا جائے گا آمانہ۔ اور اُؤمنہ میں دوسرا حمزہ ساکنہ جبکہ پہلا مضمومہ ہے، تو اس کی حرکت ضمہ کے مناسب دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دیا گیا اؤمنہ سے اومنہ۔ اور اِئْمَانٌ میں دوسرا حمزہ ساکنہ جبکہ پہلا مکسورہ ہے، پہلے حمزہ کی حرکت یعنی کسرہ کے مناسب دوسرے حمزہ کو یا سے بدلتے ہوئے کہیں گے اِئْمَانٌ سے ایمانٌ۔ مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان صیغوں سے پہلے یعنی اِتی سے پہلے واو یا فا حروف عطف لگ جائیں تو چونکہ یہ پہلا حمزہ حمزہ وصل ہے لہٰذا گر جائے گا۔ جب یہ پہلا حمزہ گر گیا تو اس کی مناسبت سے جو دوسرے حمزے میں تبدیلی آئی تھی یعنی اس کو مدہ میں تبدیل کیا گیا تھا، تو وہ تبدیلی ختم ہو جائے گی اور دوسرا حمزہ اپنی اصل حالت کی طرف لوٹ آئے گا۔ چنانچہ وَأْتِی اور فَأْتِی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے تعود الحمزۃ الثانیۃ لزوال الاولی کہ دوسرا حمزہ لوٹ آئے گا پہلے حمزہ کے زائل ہو جانے کی وجہ سے اور حذف ہو جانے کی وجہ سے۔ وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، چنانچہ آیت گرامی میں بھی ایسا ہی ہے کہ ائتونی یہاں چونکہ ماقبل سے ملا کر جب پڑھا جائے گا اور یوں پڑھا جائے گا وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي، تو پہلا حمزہ حمزہ وصل گر جائے گا اور اس کے گرنے کی وجہ سے جو ملکو کی کاف ہے یہ کاف آگے دوسرے حمزہ کے ساتھ ڈائریکٹ ملے گی اور اس بنا پر دوسرا حمزہ جو کہ یا میں بدل سکتا تھا وہ اب نہیں بدلے گا اور برقرار رہے گا، پڑھا جائے گا وقال الملک ائتونی بہ۔ آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتا یاتی اتیانن یہ ویسے تو لازم ہے لیکن جب اس کا صلہ با آئے گا تو یہ بائے تعدیہ کہلائے گی اور یہ اس کو متعدی بنا دے گی۔ چنانچہ اتا بقضا کا معنی ہوگا احضرہ کہ فلاں شخص فلاں چیز کو لایا اور اس کو اس نے حاضر کیا۔ تقول اتیت بالکتاب کہ تو کہے گا میں لایا کتاب، ولم آتی بالدفتر اور نہیں لایا رجسٹر۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے ذہب بقضا کہ ذہبہ جو کہ عطا کے مد مقابل معنی رکھتا ہے، عطا کا معنی آنا اور ذہبہ ذہابن کا معنی جانا، تو ذہبہ ویسے تو لازم ہے لیکن جب اس کے ساتھ بھی بائے تعدیہ لگے گی تو وہ بھی متعدی ہوگا۔ چنانچہ ذہب بقضا کا معنی بنے گا اخذہ کہ فلاں شخص فلاں چیز کو لے گیا یا فلاں چیز کو اس نے لے لیا۔ تقول تو کہے گا ذہبت بالمریض الی الطبیب کہ میں مریض کو طبیب کی طرف ڈاکٹر کی طرف لے گیا۔ اور آیت گرامی اسی سورہ یوسف کی آیت نمبر 15 کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ وہاں یہ الفاظ ہیں فلما ذہبوا بہ
کہ جب وہ لے گئے اس کو، تو وہاں ذہبوا لازم معنی میں نہیں، جانے کے معنی میں نہیں، بلکہ کسی کو لے جانے کے معنی میں ہے۔ تو الحمدللہ مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے آیت نمبر 50 کے ضمن میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ جو کہ شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ پر مشتمل تھی اس کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے اعراب کی طرف۔ اس میں جو پہلا جملہ ہم نے بنایا تھا وہ تھا وقال الملک ائتونی بھی، اس کو ہم اعراب کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اس میں واو کو ہم استنافیہ قرار دیں گے کیونکہ ہمارا یہ نیا جملہ ہے آج کے سبق کا۔ قال فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا الملک کا لفظ جو ہے وہ آپ کو مرفوع فارم میں نظر آ رہا ہے، یہ اس کا فاعل ہے۔ تو قال کا فاعل آ گیا، مفعول بھی جو کہ مقول القول ہوگا، اب وہ ہمیں چاہیے تو وہ ہے ایتونی بھی۔ یہ جملہ فعلیہ جو ہے اس کو اب ہم اینالائز کرتے ہیں جو کہ مقول القول بن رہا ہے۔ اس میں ایتو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، نون وقایہ جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اور یا متکلم جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل مفعول بھی کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ بھی جار مجرور کا مجموعہ ہے جو کہ متعلق ہو جائے گا ایتو فعل کے، اور پھر ایتو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن جائے گا کالا فعل کے لیے، اور پھر کالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ جی جو پہلا جملہ تھا وہ ہم نے اعراب کے حوالے سے دیکھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے جملے کی طرف جو کہ ہم نے بنایا تھا فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک، یہاں تک۔ اس میں فا جو ہے وہ عاطفہ قرار دے دیتے ہیں۔ لما جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اسم ہے اور ظرف کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور جب بھی لما کے بعد دو جملے آئیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ لما جو ہے وہ ترکیب میں مفعول فی مقدم بنتا ہے اور اس میں شرط کے معنی جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو گویا وہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، دو جملے آئیں تو اس میں پہلا جملہ جو ہے وہ شرط بنتا ہے اور دوسرا جملہ جو ہے وہ جواب الشرط یا جزا بنتا ہے۔ تو لما جو ہے یہ ظرف ہے جس میں شرط کے معنی شامل ہیں اور یہ مفعول فی مقدم ہو گیا ہے۔ جاء فعل ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا الرسول جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، اور جاء اور الرسول کے درمیان جو ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں واحد مذکر غائب کی، یہ مفعول بھی کی ضمیر ہے، اور یہ ضمیر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب یہاں تک ہمارا پہلا حصہ یعنی شرط والا حصہ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ جاء فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے مفعول فی مقدم سے مل کے شرط بن جاتا ہے، اور جواب الشرط جو ہے وہ آ رہا ہے قال ارجع الی ربک۔ اب ہم جواب الشرط یا جزا کو انالائز کریں گے تو قالا فعل مرفوع اسم کوئی آگے نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور کالا کا فاعل ہمیں مل گیا۔ اب کالا کا مفعول بھی یعنی مقول القول چاہیے تو وہ ہے ارجع الی ربک۔ اب مقول القول کو ہم انالائز کریں گے۔ ارجع فعل امر ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور الی حرف جر ہے جس کا مجرور رب ہے، اور رب مضاف ہے، کاف ضمیر مجرور متصل کی طرف، گویا ربی کا مضاف الیہ ہو کر مجرور ہو جائے گا الی حرف جر کے لیے، اور الی حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائے گا ارجع فعل کے، اور ارجع فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مفعول بھی مقول القول بن جائے گا قالا فعل کے لیے، اور قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط یا جزا بن جائے گا شرط کے لیے، اور پھر شرط اپنی جزا سے مل کر یہ جملہ شرطیہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ ہم نے بنایا تھا وہ تھا فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن۔ اس کو اب اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں فا جو ہے عاطفہ قرار دیا جائے گا، اسأل فعل امر ہے، اور انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، ما اس میں استفہام ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اور اس میں استفہام ما استعمال ہوا ہے تو یہ مبتدا بنا لیتے ہیں ہم اس کو، اور جب مبتدا بنا لیا اس کو تو آگے اس کی خبر آئے گی، وہ ہوگی بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن۔ اب خبر کو انالائز کریں گے۔ بال جس میں مضاف ہے جس کا مضاف الیہ النسوہ ہے، اور النسوہ جو ہے یہ موصوف بن رہا ہے کیونکہ آگے اللاتی جو ہے اس کی صفت کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ النسوہ مجرور ہے تو اللاتی کو بھی ہم محلاً مجرور مانیں گے، اور اللاتی چونکہ اس میں موصول کا صیغہ ہے لہٰذا اس کے بعد صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے جو کہ قطعن ایدیہن ہے۔ صلۃ الموصول میں قطعن فعل با فاعل ہے، نون ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ایدیہن مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بن رہا ہے قطعن کا، اور قطعن فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر
لا محلہ لہا صلۃ الموصول بن رہا ہے اللاتی اسم موصول کے لیے، اور اللاتی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر صفت بن رہا ہے النسوہ کی، اور النسوہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ بن رہا ہے بال مضاف کے لیے، اور بال مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر بن رہا ہے ما مبتدا کے لیے، اور ما مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بن رہا ہے؟ تو محمود حافظ صاحب نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تفسیر ہے اس سوال کی جو کیا گیا ہے، یعنی تفسیر للسوال، اور اس کو انہوں نے لا محلہ لہا قرار دیا ہے، یعنی اس کا کوئی اعراب انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اور ساتھ انہوں نے ایک دوسری رائے بھی پیش کی ہے کہ یہ مفعول بھی ثانی ہے اس الفعل کے لیے۔ تو یوں گویا جو جملہ تھا ہمارا، جو اس ال سے شروع ہم نے کیا تھا، وہ اس الفعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے پر، یعنی قالا کے مقولے پر۔ تو الحمدللہ یہ جملہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب رہ گیا اس آیت کا آخری جملہ جو کہ ان ربی بکیدہن علیم کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ان حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، جس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، تو منصوب اسم جو ہے وہ ربی کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ربی یہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ اور یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ جب بھی کوئی اسم جائے متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو مرفوع منصوب مجرور تینوں صورتوں میں اس اسم پر زیر ہی آتی ہے۔ تو انا کا اسم جو ہے وہ ربی ہے، انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے جو کہ آپ کو علیم کی صورت میں آیت کے اختتام پہ نظر آ رہی ہے۔ بیچ میں جو رہ گیا ہے بقیدہن، تو یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں با حرف جر ہے اور قید کا لفظ مضاف ہے، جس کے بعد ہنہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے۔ گویا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق مقدم ہو جائے گا علیم کے، جو کہ خبر ہے انا کی، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ جی آیت کا انالیسس مکمل ہو گیا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں جملوں کا اعراب۔ تو محمود حافظ صاحب نے پہلے جملے کو لا محلہ لا استنافیہ قرار دیا، اور ایتونی بہی والا جملہ جو ہے اس کو محلا منصوب مقول القول قرار دیا ہے، اور لما جاءہ اور کالا یعنی وہ جو شرط اور جواب شرط والا جملہ تھا اس کو انہوں نے جملہ معطوفہ قرار دیا ہے، اور اس کا بھی اعراب کوئی نہیں قرار دیا اس لیے کہ وہ قال الملک والے جملے پر عطف ہے۔ جملہ جاءہ سے جو شروع ہو رہا ہے اس کو انہوں نے محلا مجرور مضاف الیہ قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو آسان سی ترکیب کیا نا کہ لما کو ہم نے مفعول ہی مقدم قرار دے دیا، اور اس کے بعد جاء فعل فاعل پھر مفعول، اور آگے اس طرح سے ہم نے ترکیب کیا ہے۔ تو گرامر والے جو ہیں وہ ترکیب کچھ اس کی اس طرح کرتے ہیں کہ لما کو وہ ظرف مضاف بناتے ہیں، اور اس کے بعد جو آگے جملہ ہوتا ہے اس کو وہ مضاف الیہ بنا دیتے ہیں، اور پھر مضاف کو مضاف الیہ سے ملا کر جواب کے متعلق قرار دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح دو ترکیبیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ بہرحال دونوں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو قالا سے شروع ہوتا ہے وہ جواب شرط ہے، اور غیر جازم لکھا ہے محمود حافظ صاحب نے، اور جملہ ارجع والا جو ہے یہ محلا منصوب مقول القول ہے، اور اس الہو والا جملہ جو ہے یہ جملہ معطوف ہے، اور اس کا عطف جو ہے مقول القول پر ہوا ہے، اور ما بالو والا جملہ جو ہے اس کو انہوں نے لا محلہ لا تفسیر للسوال قرار دیا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے اس کی دوسری رائے بھی رکھ دی ہے کہ اس کو مفعول بھی ثانی بھی مانا جا سکتا ہے۔ کتانا والا جملہ جو ہے وہ صلۃ الموصول ہے اللاتی کے لیے، جس کا کوئی اعراب نہیں ہوگا، اور آخری جملہ جو ہے ان ربی بقیدہن علیم، اس کو لا محلہ لہا استنافیہ قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہم نے جملوں کی بھی دیکھ لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے ترجمے کی طرف۔ عبدالسلام صاحب نے اس آیت کا ترجمہ جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ فلما جاءہ الرسول، تو جب قاصد اس کے پاس آیا، قال ارجع الی ربک، تو اس نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جا، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، پھر اس سے پوچھ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 50 جو کہ سورہ یوسف کے رکوع نمبر 7 کی پہلی آیت تھی، اس کا انالیسس مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔